ایک صرف سود کے گناہ کو ہم لے لیں، اتنا عام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ اعلان فرماتے ہیں، اے میرے مومن بندو اور بندیوں، اگر تم سود کا لین دین کرو گے، نہیں چھوڑو گے، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان۔ تو بھائی کون ہے ایک پالے میں کھڑا ہے کہ آ جاؤ، یا اللہ تعالیٰ آپ بھی اور آپ کے پیغمبر بھی آ جائیں میدان میں کھڑا ہوں، میں ہوں تیار لڑنے کے لیے، آئیے میدان میں ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ اور بیچارہ اپنے ایمان کا تفسیر ابن کثیر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ اگر سود کے گناہ جتنا اللہ کو ناپسند ہے اس کے درجے بنائے جائیں تو چلو درجے بناتے ہوئے 1 2 3 4 70 درجوں تک پہنچ جاؤ تو سب سے نچلا درجہ ایسا جیسے اپنے حقیقی ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ کس میں دم ہے، خم ہے؟ اگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کی وجہ سے کہ 3 بار سورہ اخلاص کا پڑھنا، یعنی سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر، اگر یہ بات صحیح ہے تو، اور اگر یہ بات صحیح ہے کہ اشراق کی نماز پڑھنے سے پورے حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے، جس طرح وہاں ہم یقین رکھتے ہیں اسی طرح سود کے ایسے گناہ میں مبتلا ہونا ایسا ہے جیسے اپنے حقیقی ماں سے زنا کاری کرنا۔ کتنا بھیانک! لمبا جبہ کرتا پہنے ہوئے اور ماشاءاللہ صف اول کا نمازی، نمازوں کا پابند، چلوں میں جانے والا، سب کچھ کرنے والا، لیکن ادھر سودی معاملات میں لگا ہوا ہے۔ 1 درہم سود کا کھانا ایسا ہے جیسے وہ جوان جو ہر ہفتے 36 ہفتے تک جا کر کلب میں اور کیفے میں جا کے زنا کر کے آ رہا ہے، تو یہ جو 1 درہم سود کا کھا رہا ہے یہ اس کے برابر ہے۔ حدیثیں ہیں، یہ نہ کہنا مولوی صاحب تو بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں، حدیثیں ہیں، حدیثیں۔ حدیثوں کا معنی ہے کہ قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں میرے بھائیو، آج اگر ہم غور کر لیں اللہ رسول، اور غور کرنا چاہیے آنکھیں بند ہونے سے پہلے، ورنہ میرے بھائی کہیں ایسا نہ ہو نفاق کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں۔ مسئلہ بہت سنگین ہے، آسان نہیں ہے، ہاں اس لیے دنیا میں جب تک ہے یہ ایمان بنا لینا چاہیے۔